بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جو خوش نصیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ درود شریف سے آپ کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ٹائٹل آف دا ڈے: قائد اعظم کی درود پاک سے محبت کا واقعہ۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور درود شریف سے حد درجہ محبت رکھتے تھے اور اکثر اوقات درود پاک پڑھنے میں مشغول رہتے تھے۔ درود پاک کی محبت اور برکت کی بدولت ان کو ایک خاص مقام عطا کیا گیا اور محمد علی جناح کے نام کو تا قیامت زندہ و جاوید کر دیا گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے 1945 کے الیکشن میں تھانہ بھون یوپی کی جامع مسجد میں وعظ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایسا ہے ویسا ہے، لیکن کل رات خواب میں نے جو منظر دیکھا وہ کچھ اور ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع و عریض میدان ہے جس میں کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ درمیان میں ایک تخت ہے جس کی شان و شوکت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور اس تخت پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہیں اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں اسی تخت پر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ محمد علی جناح ہے۔ یقیناً محمد علی جناح کو یہ رتبہ درود پاک کی برکت سے ملا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ دنیاوی کاموں کی خاطر درود شریف پڑھنا نہ چھوڑیں، کیونکہ دنیاوی کاموں کے چکر میں آپ کے درود شریف کی تعداد رک جائے گی۔ البتہ درود شریف کی کثرت سے آپ کے دنیاوی کام نہیں رکیں گے، یہ میرا وعدہ ہے، لہذا درود شریف پڑھتے رہا کریں، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ درود نہ پڑھو، نہ لوگوں کو پڑھنے دو، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ شیر بن جاتا ہے۔ درود پاک باقاعدگی سے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرو کہ تمہاری حاضری لگتی ہے۔ کیا معلوم کب نظر کرم ہو جائے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی طلبی ہو جائے، اور جو شخص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ جاتا ہے اس پر معرفت کے تمام راز کھل جاتے ہیں۔ اس کا قلب آئینہ بن جاتا ہے جس میں طالب معرفت کے اسرار و رموز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والے نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف اسم اعظم ہے۔ جس طرح اسم اعظم سے سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں، اسی طرح درود پاک سے سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، پورے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نور مصطفیٰ قریشی نے عرض کیا کہ حضور، جو وظیفہ دونوں جہانوں کے لیے فائدہ مند ہو ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم دونوں جہانوں کی فلاح چاہتے ہو تو درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ اسی میں سعادت الدارین ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کی یا آپ کے کسی
فرینڈ، بہن یا بھائی کی درود پاک سے ریلیٹڈ کوئی سکسیس سٹوری ہے تو وہ آپ انسٹاگرام پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔